السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ سب بہن بھائی اللہ کے فضل و رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں جس وظیفے کے متعلق وہ آپ لوگوں نے ٹائٹل میں تو پڑھ لیا ہوگا، برائے جائز محبت۔ اور اگر کوئی شخص یا بہن یا بھائی یہ چاہتے ہیں کہ فلاں شخص سے وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنی محبت اس کے دل میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ جائز کام کے لیے ہے، تو ناجائز کام کے لیے اگر ہوگا تو اس کا عذاب آپ لوگوں پر پڑے گا، کیونکہ یہ قرآنی آیات ہیں، قرآنی صورتیں ہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس کو آپ غلط نیت سے استعمال کریں گے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی زندگیوں پر پڑے گا، مختلف بیماری، مصیبتوں اور آفات کے گھیرے میں آپ لوگ آ جائیں گے۔ تو لہٰذا اس وظیفے کو اگر آپ نے کرنا ہے تو جائز محبت کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کے دل میں آپ اپنی محبت بٹھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ شخص آپ کی طرف راغب ہو، آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو اس کے لیے آج میں بہت نہایت مجرب وظیفہ بتانے والا ہوں۔ تو جتنے بھی اسٹیپس ہیں آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ تو جیسا کہ میں نے قرآن کریم کھولا ہے اور سورہ فاتحہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ بیٹھیں، نماز آپ لوگ پڑھیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو وظائف یہ بے اثر رہیں گے۔ تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو کالی مرچ کے جو ہے وہ 11 دانے، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ کالی مرچ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس کے 11 دانے آپ نے نکالنے ہیں۔ ذرا میں یہ قرآن کریم کو بند کر دیتا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو کالی مرچ کے 11 دانے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، اول آخر درود شریف، درود ابراہیمی جو ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ لوگوں کو جس طرح نماز میں پڑھتے ہیں وہ والا درود شریف آپ نے اول آخر پڑھنا ہے، اور 11 بار سورہ فاتحہ، یعنی شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھا، اس کے بعد 11 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور پھر جب 11 بار آپ سورہ فاتحہ مکمل کر لیں، اس کے بعد پھر آخر میں درود ابراہیمی جو نماز والا درود ہے وہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ان سب پر پھونکنا ہے، ٹھیک ہے۔ درود ابراہیم آپ نے سٹارٹ کی اور سورہ فاتحہ پڑھی، پہلی سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے اوپر یہ پھونک دیا، پھر دوسری سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھی، آپ نے اس کے اوپر پھونک دیا، تیسری پڑھی، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پھونک دیا، چوتھی پڑھی، اس طرح 11 بار درود آپ کا جو سورہ فاتحہ ختم، ہر 11 دانے، ہر 11 دانوں پر جب سورہ فاتحہ ختم کریں اس پر یہ پھونک مار دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف پڑھنی ہے۔ جب یہ عمل آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو فلانا شخص ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلانے شخص کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن تک مسلسل کرنا ہے، کوئی ناغہ نہ ہو، اور پھر آپ ان دانوں کو آپ نے توے کے اوپر جلا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ طریقہ کار آپ سمجھ گئے ہوں گے، ایک دفعہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ کالی مرچوں کے 11 دانے آپ نے لینے ہیں، شروع میں پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، پھر 11 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، اور ہر سورہ فاتحہ جب ایک دفعہ مکمل کریں ایک دانے پر آپ نے پھونک مار دیں، تو اس طرح 11 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو 11 بار آپ نے ان دانوں پر پھونک مار دینی ہے، اور آخر میں پھر ایک اور درود شریف پڑھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے فلانے شخص کا نام لینا ہے اور اس کی والدہ کے نام کے ساتھ، اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ اس شخص کے دل میں میری محبت ڈال دے، اور پھر ان 11 دانوں کو آپ نے توے کے اوپر جلا دینا ہے۔ یہ عمل آپ نے 41 دن تک مسلسل کرنا ہے بلا ناغہ، عشاء کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح آپ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے جو مطلوبہ شخص ہے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دے گا۔ اور مگر یہ جائز مقصد کے لیے ہے، میں آپ لوگوں سے بار بار کہہ رہا ہوں، اگر اس کا غلط استعمال کریں گے، یہ اللہ کے کلام ہے، اس کی نیت اگر آپ غلط کریں گے
اس کا عذاب آپ لوگوں کی زندگی میں پڑے گا اور مختلف مصیبت اور آفات میں آپ لوگ گھر جائیں گے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ جائز مقصد کے لیے استعمال کریں۔ تو یہ تھا آج کا وظیفہ، نہایت مجرب وظیفہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نئی نئی ویڈیوز، نئے وظائف آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔